بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 800 کروڑ روپے کا وظیفہ کر لو، 1 گھنٹے میں دولت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دکھے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پہ ایسے دولت برسے گی، ایسی دولت کھلے گی، آپ پر اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کیا ہمارے پاس بھی اتنی جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن سے ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پہ اپنے خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ پیارے بھائیو، مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اور اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پہ بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پہ شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، اور آج یہ حالت ہے آپ کی کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کے گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کے بانٹو گے انشاءاللہ۔ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا یا جس کو یہ وظیفہ بتلایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے فوراً بعد، چاہے تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر کے بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، فوری طور پہ آپ معجزہ دیکھیں گے، فوری طور پہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پہ کہیں سے غائبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو پیارے بھائیوں یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین کرام، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص تو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے
آج ہم اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ نمبر 5، 66 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یہ بنگلے یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 9، جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کریں، اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگا۔ اس بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پہ سلام پیش کرو، اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیض یاب کیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کے برابر اور کوئی نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے، وہ صمد ہے یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چونکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اور پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کے مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوموں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پہ کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، حمل کے پہلے مہینے میں ہی دیسی اجوائن، 1 پاؤ کالی مرچ، 1 پاؤ شہد، 1 پاؤ لے کے سورہ اخلاص پڑھ کر ان پہ دم کیا جائے، پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کے انگلی پہ شہد لگا کے کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں، اب اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد چاہے تو فوراً بعد یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اول آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ لوگوں کو سورہ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے،
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं 70 मर्तबा से भी ज्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ और इसके सामने तौबा करता हूँ। नेज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, मैं दिन में 100 मर्तबा इसके हुजूर तौबा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पे पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 दफा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलामात कहे तो अल्लाह ताला इसे बख्श देता है। तो नाज़रीन कराम, आपने 300 मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरह पढ़े। इसके बाद आप लोग आखिर में अब क्या पढ़ेंगे, जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुश्किलात के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करने वाले को पूरे कुरान पाक के खत्म होने का सवाब मिलता है। या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसी सूरह इखलास की पूरे कुरान पाक में। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 5 आयतों पे मुश्तमिल हो जाती है। कहा जाता है कि ये सूरह मुबारक मक्का शरीफ में सूरह नास के बाद पहली बार नाज़िल हुई। सूरह इखलास की तिलावत करना मोमिन मुखलिस होने की निशानी है। सूरह इखलास में कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो कि खालिक ज़मीन व आसमान सिर्फ एक ही है, वो तमाम कायनात से बेनियाज है, वो कायम बिज़ात है, अज़ल से है और अब तक रहेगी। इसलिए वो ना किसी शय से पैदा हुआ है, ना इसकी ज़ात से कोई शय पैदा हुई। इस बिना पे कोई दूसरी शय इसकी हम पल्ला नहीं हो सकती। सूरह इखलास के फ़ज़ाइल, सूरह इखलास के पढ़ने पर सवाब, सूरह इखलास का ऐसा वजीफा जिससे लड़की या लड़की की शादी या निकाह में रुकावट खत्म हो जाती है। सूरह इखलास का वजीफा जिससे माल में बरकत होती है। अगर आप सूरह इखलास को रोजाना सुबह के वक्त चलते फिरते सिर्फ 8 मर्तबा इसको पढ़ लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा हासिल होगा। दुनिया में भी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सोने से पहले अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी कर लेते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के इन पे दम करते और अपने सर और चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से जहां तक मुमकिन होता हाथ फेरते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह 3 बार करते। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।